میں انجینئروں اور ڈاکٹروں اور وکیلوں سے سوال کر رہا ہوں، آپ وکیل بن کر کے آئے، آپ نے اپنا بستہ بچھایا اور کسی کچہری کے اندر جا کر کے آپ پریکٹس کرنے لگ گئے۔ ڈاکٹر بن کے آیا، اس نے کلینک قائم کیا، دوائیاں رکھی، اس نے علاج شروع کر دیا۔ ایک انجینئر بن کے آیا، اس نے نوکری شروع کر دی ہے۔ وکیل صاحب، آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کتنے وکیل بنائے؟ انجینئر صاحب، آپ نے کتنے انجینئر بنائے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتنے ڈاکٹر بنائے؟ اداروں کو چھوڑیے، میں آپ کی ذات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ نے ادارے بنا لیے ہیں؟ اور ایک حافظ، ایک مولوی عموماً کوشش کرتا ہے اگر مسجد کا امام بھی بنے تو برابر میں وہ بچوں کو لے کے بیٹھے گا، ہر سال 1 2 3 4 حافظ تیار کرے گا۔ ایک حافظ کامیاب ہے اس لیے کہ اس نے بہت سے حافظوں کو تیار کیا۔ مگر ہم کہتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر اپنی ذات تک تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن انجینئر اور ڈاکٹر اپنے گھر پہ آ کے ڈاکٹری کا بنانے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹری کا کلینک کھولنا، اسے آپ کامیابی سمجھ رہے ہو؟ قومی کامیابی یہ ہے کہ بیٹھیے اور کلینک بھی چلائیے اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر پڑھا کر کے کسی کو ڈاکٹر بھی بنائیے، اور اگر کم از کم پڑھا کر کے نہیں بنا سکتے تو پیسہ خرچ کر کے تو بنا سکتے ہیں آپ۔ قوم کے اتنے سارے بچے، اور بھائی سنو، قوم کے اتنے سارے بچے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پوچھو کیوں نہیں پڑھنے جا رہا ہے؟ اگر اس کے گھر کے یوں کہے کہ صاحب ہمارے پاس تو انتظام نہیں ہے، بڑا مہنگا ہے، تو کوئی مالدار کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بچہ آپ میری طرف کر دیجئے، میں پڑھاؤں گا اس کو؟ اگر آپ کا حساب نہیں ہے، کیونکہ قوم کی خیر خواہی کی بات ہے نا، تو قوم کی خیر خواہی کے لیے اسے یہ کرنا ہوگا کہ صاحب میں آپ کے بچے کو پڑھاتا ہوں، چلیے آپ اس کو میری طرف کر دیجئے، آپ فکر نہ کیجئے اور اسکول میں داخلہ کرائیے، کیونکہ ہم مالدار بہت دفعہ اپنے بچوں کو تو پڑھاتے ہیں نا، تو کسی غریب کے بھی تو پڑھا سکتے ہیں نا۔ مگر ایسا عام طور سے نہیں ہوتا، ایسا عام طور سے نہیں ہوتا، اور غریبوں کے بچے صلاحیت مند ہونے کے باوجود پھر وہ بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر پہ پیسہ نہیں تھا، اس لیے نہیں پڑھ پائے ہیں وہ۔ لیکن اگر کوئی مالدار ان کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اپنی طرف کر لیتا تو شاید ایک غریب کا بچہ آگے بڑھ لیتا اور پڑھ لیتا، اور ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی مدد کی وجہ سے قوم کی خدمت میں کچھ نرم دل ہوتا۔ اور ایک امیر کا بچہ پڑھا ہے نخرے کے ساتھ، وہ بیٹھے گا، فیس لے گا، ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں میں، اور میں جانتا ہوں اسی اسارہ میں ایسے ڈاکٹر بھی ہیں، سرکار پیسہ بھی دے رہی ہے، اور اگر وہ اپنے گھر پہ دیکھتے ہیں تو فیس بھی لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگے صاحب ہم پہ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور ہم دوائی لکھوا کے لے جائیں ہم سے، اور ہم کہہ لیں نہیں ایسے نہیں۔ یہ میری اپنی گفتگو بھائی لوگوں سے ہو چکی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی قوم کی خدمت ہے؟ کیا اسے قوم کی خدمت کہتے ہیں؟ نہیں، قومی خدمت کا جذبہ ہر ایک میں ہونا چاہیے۔ یہ مدرسے قومی خدمت کے طور پر ہوتے ہیں، وصولی بھی آپ سے ہوگی، بچے بھی آپ ہی کے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وصولی آسمانوں سے آئے، وصولی بھی آپ سے ہوگی، بچے بھی آپ ہی کے پڑھیں گے۔ یہ ایک فکر ہے جس کے اندر پیدا ہو گئی سو ہو گئی، اور میں اپنی قوم کے جیالوں سے اور نونہالوں سے کہتا ہوں کہ ہر آدمی قرآن کریم کی فکر کرے۔ قرآن ہمارے پاس ہے تو ہم زندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ وہ ایک جماعت ہے جو آج دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا رہی ہے، میں آپ کو نام زد کر کے اس کے اوپر بیان کرنا نہیں چاہتا، نہ میرا کوئی موضوع ہے، مگر جب رب کے کلام کی حفاظت کی بات آتی ہے تو رب ذوالجلال پوری کائنات کے مقابلے پر اپنے قرآن والوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے، ایسے نہیں سمجھنا چاہیے اور ہلکے میں ہرگز نہیں لینا چاہیے۔
قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگائیں. جو پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ افسوس کریں اور قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ وہ لذیذ ہم بھی وقت لگائیں گے, چاہے جماعت میں جا کے یا اپنے امام سے مل کے یا مدرسوں میں مل کے قرآن کریم کہیں نہ کہیں سے ضرور پڑھنا چاہیے. کم از کم کچھ بھی نہیں تو جتنا نماز کے اندر ضروری ہے اتنا تو یاد کر ہی لینا چاہیے. پڑھ رہے تو ہم 60-70 سال سے نماز قرآن پڑھنا نہیں آتا, اللہ قبول کر لے تو اس کا رحم, ورنہ اصول کے اعتبار سے تو قبول ہونے کے حالات نہیں ہیں. اگر 1 نمبر ڈائل آپ غلط کر دو 10 نمبر ٹیلی فون کے ہوتے ہیں. 1 نمبر ڈائل کرنے پر رانگ نمبر لگتا ہے, آپ کی بات نہیں ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کا مطلوب اور محبوب حاصل نہیں ہوا. 1 نمبر کے غلط لگنے سے قرآن کریم کے حروف کے مخارج برابر غلط ہو رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے. آدمی سمجھ رہا میاں میں نماز پڑھ کے آ گیا, کسی کو احساس نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کیا جائے. بس چھوٹے چھوٹے مدرسے میں بچے پڑھنے والے ہیں, وہ حاصل کریں گے انہی کا, اور ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑے لوگ توجہ سے اور بڑے لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ کو قرآن کریم صحیح کرنا ضروری ہے. آپ اگر قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا عالم کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بند کر رہے ہو. احساس کرو, چاہے جماعتوں میں جاؤ, چاہے مسجدوں میں ٹائم لگاؤ, چاہے مدرسوں میں ٹائم لگاؤ, چاہے اس کے لیے ایکسٹرا کوئی پڑھانے والا رکھو, مگر اللہ کے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ہماری جو بہنیں ہیں, یہ ہمارے جو بچے ہیں, عام طور سے علاقے کے بچے ہوتے ہیں کہ غیر حاضریوں پہ غیر حاضریاں کرتے ہیں. چلے گئے تو 8 دن تک غیر حاضری کر کے آ رہے. نہ ماں باپ کو یہ احساس ہوتا کہ بچے کو ہمیں مدرسے بھیجنا کہ نہیں بھیجنا ہے. نہ یہ ختم ہو گیا احساس. پیسے بہت ہو گئے نا, بچہ پڑھتا ہے. مثال کے طور پر بلوت کا بچہ اسارہ میں پڑھتا ہے, ہر ہفتے بھاگتا ہے گھر. کیا لینے جا رہا ہے وہ ہر ہفتے گھر؟ پڑھائی کی طرف توجہ دیں, غیر حاضریوں سے انہیں بچائیں, اور غیر ضروری ٹیلی فون دینے سے آپ سبھی حضرات ان کی خاص طور سے حفاظت کریں. یہ ٹیلی فون بھی ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ایک گھناؤنی چیز ہے. امید ہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے. ایک چند منٹ اور لے کر کے آپ کو ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, یہ مائیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور آپ بھی توجہ سے سنیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک عالمی شخصیت کے حامل, اللہ نے بہت بڑا مقام عنایت فرمایا. مگر جانتے ہو ایک یتیم بچہ ہے, باپ انتقال کر گیا, ماں غریب ہے, تیرے میرے گھروں میں کام کر کے اپنا کام چلاتی ہے مگر اللہ والی ہے. دل میں آیا کہ بچے کو پڑھانا ہے, استاد جی کے پاس پہنچی ہے, کہا میرے بچے کو اس طرح پڑھائیے کہ یہ بچہ اللہ کا ولی بن جائے, اللہ والا بن جائے, اور جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بنے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس دن تک آپ چھٹی نہیں دیں گے جب تک یہ مکمل پڑھائی نہ پڑھ لے. چنانچہ وہ بچہ استاد جی کے پاس داخل ہو گیا, پڑھتا رہا, کچھ وقت گزرا, بچہ تھا, دل میں آیا ماں سے ملنے جاتا ہوں. استاد سے کہا چھٹی دے دیجیے. استاد نے سوچا کہ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ کامل نہ ہو جائے اسے بھیجنا نہیں ہے, اور اگر میں اسے چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹ رہا ہے. دونوں کے بیچ میں پھنس گئے استاد جی. استاد جی نے اللہ سے دعا کی, مولا کریم مجھے کوئی ایسا رستہ نکال دے کہ دونوں ہی کام ہو جائے, بچہ بھی ماں سے مل لے اور میرا وعدہ بھی نہ ٹوٹے. چنانچہ اللہ سے دعا کی, دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ بچے کو اتنا سبق دے دو کہ جو یاد ہی نہ کر پائے, اور تم یہ کہہ دو کہ سبق سنا دو گے تو میں چھٹی دے دوں گا, نہیں سناؤ گے تو نہیں دوں گا. استاد نے تقریباً 5-6 دن کا ایکسٹرا سبق ایڈوانس اس کو دے دیا اور کہا شام کو اگر سنا دو گے تو میں چھٹی دے دوں گا. اس نے سبق دیکھا اور سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ سبق ہے, کیسے اس کا